کیا آپ بھی معاشی تنگدستی اور رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے 3 طریقے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آخری طریقہ تو سب سے زیادہ اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں امام صاحب کی بات۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض لوگ کم کماتے ہیں لیکن ان کے گھر میں برکت رہتی ہے، جبکہ کچھ لوگ اچھی آمدنی کے باوجود ہر وقت معاشی پریشانی، قرض اور تنگدستی کا شکار رہتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی قسط میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے 3 ایسے مبارک نبوی طریقے جانیں گے جو انشاءاللہ رزق میں برکت، کشادگی اور معاشی بہتری کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 3 میں سے ایک عمل آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ پہلا طریقہ، صبح سویرے جاگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ آج ہمارے گھروں سے برکت ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے رہتی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ صبح سویرے آنکھ نہیں کھلتی، صبح فجر کے بعد بھی ہم سوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، یہ بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے، خیر و برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم فجر کی نماز وقت پر ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور اپنے کام کا آغاز صبح کے وقت کریں گے، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس وقت میں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صبح سویرے جاگنے کی عادت بنائیں، صبح سویرے جاگا کریں، نماز وقت پر ادا کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کثرت استغفار۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک دن کے اندر 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی معاشی پریشانی اور تنگ دستی کا شکار ہیں، بے برکتی ہے گھر میں، قرض سے تنگ ہیں، تو روزانہ کثرت سے استغفر اللہ یا رب اغفر لی، ان الفاظ کی تسبیح کیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، تنگ دستی ختم ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی اور گھر میں سکون آئے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس وظیفے کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ استغفار انسان کے لیے وہ دروازہ کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ رزق مجھے کہاں سے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جو میرے بھائی تنگ دستی کا شکار ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، گھر میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو وہ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ اور تیسرا طریقہ ہے صلہ رحمی، شکر گزاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب رزق میں برکت کے اسباب ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے جو کچھ اللہ نے دیا اس پر
شکر ادا کیا کریں. جب بھی اللہ کی کوئی نعمت کھائیں استعمال کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ. پیارے ناظرین، گھر کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، ناشکری، غصہ کرنا ہر وقت، یہ کیا ہے؟ یہ گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے. جبکہ محبت، شکر اور صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رزق کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے نہایت اہم 3 نبوی طریقے سیکھے. نمبر 1، صبح سویرے اٹھنا، فجر کی پابندی کرنا. نمبر 2، کثرت سے استغفار کرنا. اور نمبر 3، صلہ رحمی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. پیارے ناظرین، اگر ہم اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمارے لیے رزق میں برکت، کشادگی کا ذریعہ بنا سکتا ہے. تو پیارے محترم ناظرین، امام صاحب کی بات کا یہ والا ایپیسوڈ پارٹ 2 آپ کو کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کریں. اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور جو اس ویڈیو کے اندر 3 نبوی طریقے آپ دوستوں سے شیئر کیے ہیں، آپ ان میں سے سب سے پہلے کس پر عمل کرنا چاہیں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری عرفان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.